السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاور پلے میں آپ کو خوش آمدید۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، تو اس حوالے سے جو سیاسی گہما گہمی وہ عروج پہ ہے پورے ملک میں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے حسنین علی، تو ان کا جو تعلق ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، تو ان سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ سندھ میں سیاسی صورتحال کیا ہے، یا پیچھے جتنی بھی 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے تعلیمی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کتنی کی ہے۔ تو تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو چونکہ الیکشن ہے، جو جنرل الیکشن ہے، تو اس حوالے سے سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ سندھ کی جو بیسکلی سیاسی صورتحال ہے وہ کچھ جو طبقہ ہے سندھ کا کافی حد تک وہ وڈیرا پرستی میں مطلب وہ عروج پہ ہے، لیکن وہاں پر مذہبی ایک گروپ بھی وہاں پہ جو ہے وہ متحرک ہیں، اور وہ بھی اچھا خاصا ووٹ وہاں پہ رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ایک جے وئی جو پارٹی ہے وہ وفاقی پارٹی ہے، لیکن اس کا سندھ میں بھی ایک خاصا ووٹ ہے، تو وہ ایک چیلنجز جو ہے وہ سندھ میں پایا جاتا ہے۔ ہاں حکومت کی طرف کے لیے مطلب وہ چیلنج ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ ایک قوم پرست ہیں، اور وہ بھی ایک خاصی مطلب سیاسی تحریک رکھتے ہیں، اگر وہ لیکن وہ ووٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، وہ جو ہے تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی الیکشن میں اگر حصہ لیں تو وہ بھی ایک خاصا اچھا خاصا جو ہے وہ وہاں پہ اثر رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے، ووٹ بینک ہے، لیکن وہ الیکشن میں جو وہ حصہ نہیں لیتے۔ ہاں وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہاں صحیح ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ مذہبی ووٹ بھی ہے ان کے پاس، جیسا کہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے، تو وہ بھی ایک جو آنے والی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ 1 2 3 سیٹ وہ بھی نکال لیتے ہیں، تو ان کے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نہیں وہ کافی حد تک وہ 17 18 سیٹ بھی نکال لیتے ہیں۔ اچھا، ہاں مطلب وہ اگر حکومت کی طرف سے اگر کوئی ایسا بل منظور ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہو، تو میرے خیال میں تو اس میں ایڈ تھوڑا یہ کرنا چاہوں گا کہ جو حکومت آتی ہوگی ان کو فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہوگا۔ ہاں یہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صحیح، ہاں اس طرح بھی صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو وڈیرا سسٹم تو سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے جنوبی پنجاب میں بھی یہ سرکاری سسٹم پایا جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے ملک کی ایک جو ہے وہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے 15 سال جو ایک ہی پارٹی نے وہاں پہ حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ حکومت کی ہے، تو وہاں کی تعلیمی حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے جو 15 سال میں حکومت نے کی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ اچیومنٹ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی تعلیم کے ساتھ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی اس طرح کا خاص کام نہیں کیا ہے، لیکن صحت میں انہوں نے کیا ہے، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پر بہت اچھے اسپتال بنے ہیں ہمارے سندھ میں، لیکن تعلیمی جو وہاں پہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چیٹنگ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے، نقل امتحان میں، اس وجہ سے بچے وہاں پڑھ نہیں پاتے، اور یہ ایک وجہ ہے جس کو انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا اس کی روک تھام کے لیے، اور دوسرا وہاں پہ نہ کوئی اس طرح کے جو نئے اساتذہ ہیں ان کی بھرتیاں بھی نہیں ہوئی، اور نہ کوئی نئی ایسی، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیمی جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی تک، نہ ہی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ ہی کوئی طریقہ کار مقرر کیا گیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ اساتذہ کی بھرتی کی جائے گی، اس طرح کے جتنی بھی معاملات ہیں تعلیمی حوالے سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہاں پہ اس طرح کا نہیں۔ اچھا آپ نے کہا ہے کہ ہسپتال جو سسٹم ہے صحت کے حوالے سے وہ انہوں نے اچھا کیا ہے، یہ انہوں نے پورے سندھ میں کیا ہے یا خاص مخصوص علاقوں میں کیا ہے؟ نہیں، ایک ہمارا شہر ہے گمبٹ، وہاں پہ چونکہ وہ سندھ کے سینٹر میں آتا ہے، تو انہوں نے یہ وہاں پہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جو کراچی سے آنے والے ہیں سندھی، مطلب پورا سندھ ان سے مستفید ہو سکے۔ وہ بیچ میں ہے گمبٹ، بالکل سینٹر میں ہے، اس لیے وہاں پہ بہت انہوں نے کام کیا صحت کے لیے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پہلے بھی یہ مطالبہ کرتی تھی، وہ آج بھی جنرل الیکشن سے پہلے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ ایک وفاقی پارٹی ہے، تو صوبہ سندھ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا اثر ہے، کتنی ووٹ بینک ہے، کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ اچھا جو بلدیاتی الیکشن اب آئے تھے تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن میں لانا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف، اور یہ بہت خوشائن بات تھی کہ وہ بھی اس طرح کے وہ اینٹی جو اسٹیٹ ہیں وہ نعروں سے بچ کر وہ الیکشن میں حصہ لیں، لیکن اس پر میرے خیال میں کچھ ایسے تحریک انصاف کے رہنما بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر سندھ اس طرح سے ہو، تو انہوں نے اس چیز کو روک لیا،
اور سندھ میں میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، قیادت نہیں ہے وہاں پہ بالکل بھی. وہاں پہ جو ان کا صدر ہے حلیم شیخ، ہاں وہ بھی اتنا متحرک نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ نہ ہی ان کے پاس کوئی قیادت ہے. اگر وہ چاہیں تو 40% جو سندھ کے نوجوان ہیں وہ تحریک انصاف کو وہاں پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ووٹ نہیں لیتے کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی قیادت نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ انکریج کر سکے اپنے ساتھ. دیکھیں آپ نے قیادت کی بات کی، اگر قیادت کی بات کی جائے وہ سندھ کی قیادت سندھ سے ہی آئے گی نا. ہاں، تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب یا کے پی سے تو وہ قیادت نہیں سندھ میں مانگتے. تو وہ نہیں ہے نا ان کے پاس ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ پارٹی کے لیے وہ کام کریں یا پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کیونکہ ان کی 15 سال سے حکومت آ رہی ہے یا لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی قیادت ہے؟ قیادت کا مطلب کہ ایک ایسی لیڈرشپ جو کہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. وہاں پہ ایسے رہنما نہیں ہیں جو کہ نچلی طبقے کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. تو وہ مطلب نہ کوئی اتنا کام کرتے ہیں، نہ کوئی میٹنگ کرتے تو ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس قیادت کا جو فقدان ہے، اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ حکومت ان کے ووٹ جو ہوتے ہیں ان کے 40% جو ان کے نوجوان ان کے ساتھ ہیں وہ مزید ملیں گے تو ان کی حکومت بن جائے گی. ان کی حکومت بن سکتی ہے. اچھا، دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے کہا نہیں، ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایک ہوتے ہیں اور نہیں، چاہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ نہ ہو. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں، وہ سندھ کے کانفرنس جماعتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے کہا ہے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، تحریک انصاف وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ قیادت چاہتی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہوں، کچھ چاہتی ہے کہ اینٹی اسٹیٹ نہ ہو. وہ کیونکہ کافی ایسے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک ڈور وہ باتیں چل رہی تھی ان کے ساتھ کہ ہمیں اپنی پارٹی میں نکالا. تو وہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی کہ یہ کام نہ ہو. اور بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے مطلب معاہدہ کر لیا تھا اندرونی طور پر. تو یعنی کہ اندرونی طور پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہاں پہ شو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح یہ. تو انہوں نے کام جو ہے بیچ میں خراب کر دیا، وہ انقلاب جو ہے نا تھا وہ نہ آ سکا. صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اثر رسوخ ہے وہ یہ ہے، تو سندھ میں اب 15 سال کی حکومت کرنے کے بعد جو جنرل الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اب کیا دیکھتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اثر اور رسوخ ہے وہاں پہ؟ وہ کتنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے؟ صحیح. 2018 میں جب الیکشن ہو رہی تھی تو اس وقت پورے سندھ میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی ڈی اے پارٹی گرین ڈیموکریٹک الائنس وہ بھاری اکثر کے ساتھ جیتے گی، وہاں پہ حکومت بنائے گی. حکومت یہ 2018 میں بہت بڑے درجہ کار وہ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ حکومت بنائے گی. اور یہ یقیناً یہ ہونا ہی تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو بڑے بڑے کینڈیڈیٹ تھے، اس کے بہت پرانے جو ورکرز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جی ڈی اے میں شامل ہو چکے تھے. تو وہاں پر یہی تاثر تھا کہ جی ڈی اے حکومت بنے گی. لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ حکومت جو ہے وہ 2018 کی پلیٹ میں رکھ کر دے گی. یہ جو کہ ہمارا قومی المیہ بھی ہے. ہاں، تو یہ جی ڈی اے کا بہت بڑا لاس تھا. تو یہ 2018 کا جو الیکشن تھا نا، اس نے طے کیا کہ اگلے 15 سال کی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. وہ بہت بڑا چینجنگ وہ الیکشن تھا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جو پارٹی جیتی اگلے 15 سال وہی حکومت کرے. کیونکہ وہاں پر وہ بس پارٹی نے جیت لے تو اب چانسز یہ ہیں کہ وہ اگلے 15 سال وہی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے مطلب 5 سالوں میں جو کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض تھے اب وہ دوبارہ وہاں ہو گئے. اب ایک سیٹ ہے اگر ایم این اے کی تو وہاں پہ 4 سابقہ ایم این اے وہاں پہ کینڈیڈیٹ اس کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. ایک سیٹ پر 10 کینڈیڈیٹ ان کے وہ ہیں جو جیت سکتے ہیں. تو وہ سارے اب جی ڈی اے سے مطلب وہ بدل ہو کر آئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہونے نہیں، سلیکشن ہونی ہے. تو وہ اپنا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں، تو وہاں پہ کافی جو سندھ کے پوری عوام ہے وہ بدل ہو چکی ہے. وہ اب وہ نہیں چاہتی کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن دیکھیں اگر انقلاب آ بھی تو سکتا ہے نا، یہ تو قومی سطح پہ بھی آ سکتا تھا لیکن وہاں صوبے کی سطح میں اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ووٹ ہے وہ 40% عمران خان کا ہے.
تو نوجوان یا وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں سوچتے کہ کوئی اور پارٹی بھی ہمارے اوپر حکومت کرے یا صرف تو پارٹی ہی کرتی نہیں وہ تو چاہتے ہیں، وہ 2018 میں تو جی ڈی اے کو لانا چاہتے تھے، لیکن کچھ بڑی جو ہے وہ ہستیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ پاکستان پارٹی کو ہی سیٹ کرنا ہاں چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ اسی کو سیٹ کرنا چاہتی ہے. اچھا یہ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں جو آئندہ حکومت ہے جیسے کہ آپ نے بڑا تفصیلی بتایا تو وہ چانس میرے خیال پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے یا کسی اور جماعت کے ہوں گے؟ 95% میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چانسز ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہم جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی ابھی ایک بہت بڑا ہے کلاس خلاف جو الیکٹیبلس ہوتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ الیکٹیو باز بھی وہاں پہ ہی جاتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابھی جس طرح کی وہاں پہ بہت بڑا مطلب سارے جو سردار ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں، اب ان کے پاس ایک سیٹ پہ 10 بندے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس کو جو ووٹ دیں، اور 10 کے 10 وہ ہیں جو جیتنے والے ہیں. تو دوسرے تو وہ اپنے کاغذات لے لیں گے نا پارٹی کے کہنے پہ، ہاں تو ایک کھڑا ہوا وہ جیت جائے گا جیسا کہ کیونکہ اس کا سرکاری سسٹم میں بھی ووٹ ہے اس کا پارٹی کا بھی ووٹ ہے تو وہ جیت جائے گا. ہاں ایسے ہی. تو سندھ میں اگلی دفعہ پھر ہم پاکستان پارٹی کو ہی سمجھیں گے. اور کیونکہ وہ اس کی وجہ ہے کہ 2018 کا الیکشن تھا نا، اس میں اگر وہ الیکشن پہ چھوڑ دیتے تو وہ ایک بیلنس بن جاتا، ابھی ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا. لیکن وہ اس جو 18 کا الیکشن تھا اس سے بہت سندھ کے لوگ بدل ہو چکے ہیں کہ اب یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا، تو سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے ہیں. اور یہ نہ صرف عام لوگ بلکہ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ بھی بدل ہو چکے ہیں. اچھی سے اچھی جو قیادت تھی وہ بھی اور پارٹیوں سے بادل ہو گئی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ پارٹی ہاں سسٹم سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ کسی اور پارٹی کو انہوں نے آنے نہیں دینا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہی چلنا ہے، یہی چاہنا ہے تو ہم بھی ادھر چلے جائیں. ہاں ادھر چلے جائیں، تو اس لیے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی وہاں پہ. چلیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، پھر انشاءاللہ